ان کی قوت ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر میں آئے، خیبر میں ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کے باج گزار بن گئے۔ لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی، اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی، ان کی دلجوئی ہو جاتی، اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی، میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی۔ صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ، اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو، انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی، لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی۔ اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے، چاہے جائے کہ ایک جاریہ، ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں، یہ کوئی بات ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان، تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ھذا، یہ کیا نشان؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، جو بات ہے بتا دو۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا، یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ حالانکہ وہ تو یہودی، اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ۔ یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں۔ نضر بن حارث جو ہیں یہ بنی المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَآتَقُوهُمْ فَأُوتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں؟
کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بھائی یک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا۔ 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا۔ فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، نہیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی، لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طیبات و ابکارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے، جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی،
تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، چونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتے۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، سیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں۔ انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں۔ تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ۔ یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا، مٹی کی کچی کچی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا، گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی، شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئے پہلے ایک شرط کرتے۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو۔ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم